بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ابھی کا جو عنوان ہے دوسرے درس میں، یہاں پہ کلمہ اور اس کی اقسام کے متعلق گفتگو جاری ہوگی، اور صاد یعنی جو متن ہے اس میں عبارت یہ ہے کہ الکلمۃ قول مفرد، پھر اس کی شرح میں کیا ہے کہ تطلق الکلمۃ فی اللغۃ علی الجمل المفیدہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سامنے اگر دروازہ بند کر۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو علم نحو کا موضوع ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی ہماری، وہ کلمہ ہے اور کلام ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ خود کلمہ جو الگ ہوتا ہے، کلمہ لفظ ہی بولتے ہیں اور کلمہ بھی کیا بولتے ہیں، لام کی کسرہ کے ساتھ بھی، دونوں کے عربی موجود ہیں۔ جو خود ایک الگ کلمہ کے بارے میں جو گفتگو ہوگی وہ اس اعتبار سے ہوگی کہ کون سا کلمہ معرب ہوتا ہے اور کون سا مبنی ہوتا ہے، اور جو کلام میں گفتگو ہوگی کہ وہ ایک تو پورے جملے میں اس کلمے کی کیا حیثیت ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، اور خود پورے کلام کی کیا اعراب کے حوالے سے حیثیت ہے اس میں بھی کیا ہے گفتگو ہوگی۔ لہٰذا پوری نحو کی جو گفتگو ہے وہ کلمہ اور کلام کے اوپر ہی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی تیسری چیز کیا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بچے ہی نہیں ہے تو اور کیا چیز ہو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بحث ہوگی کلمہ کے متعلق، کلمہ کی تعریف بیان کریں گے، اس کی اقسام بیان کریں گے، ان کے حکم بیان کریں گے کہ کون سی کلمے مبنی ہوتے ہیں اور کون سے کیا ہوتے ہیں معرب ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ کلام کی گفتگو آئے گی، کلام کی تعریف کریں گے، پھر جو ہے وہ آگے شروع ہو جائیں گے معربات کون سے ہیں، مبنی کون سے ہیں، معرفہ نکر، اس طریقے سے ساری کیا گفتگو چل پڑے گی۔ تو یہاں پہ ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ کہ کلمہ کو اگر عربی زبان میں دیکھیں کہ کس معنی میں کیا بولا جاتا ہے، تو عربی زبان میں کلمہ کو بولا جاتا ہے بیان کے لیے۔ کسی کا کوئی بھی بیان ہو، کسی کی کوئی بھی گفتگو ہو، کوئی مقالہ ہو، کوئی اس نے تھیسس لکھے ہوں، تو اس سارے بیان کو کیا کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم بر صغیر میں جو ہے وہ کلمہ شہادت کہتے ہیں، تو وہ جو شہادت کیا ہے، گواہی ہے، تو وہ جو گواہی کے جملے ہیں دو تین، ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہت سارے جملے اگر ملیں تو ان جملوں کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف نے جو ہے وہ یہاں پہ کہا کہ اگر آپ عربی زبان اور عربی ڈکشنری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کلمہ کا لفظ بولا جاتا ہے جملوں کے لیے، کیا بولا جاتا ہے، کون سے جملے، وہ جملے کہ جن کا کوئی معنی اور مفہوم ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے جملے بولیں کہ فقط آواز میں جملے آ رہے ہیں، کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، یا آدھے آدھے جو جملے ہیں ان کو کیا ہے، کلمہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ پورا ایک باقاعدہ جملہ ہو جس کا باقاعدہ ایک معنی بنتا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، کلمہ ہم کہتے ہیں۔ یہ تو کس کی بات ہوگی، ڈکشنری کی بات ہوگی۔ اگر ہم ڈکشنری سے ہٹ کے نحویوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی اصطلاح میں کلمہ کسے کہتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے سامنے دو چیزیں رہنی چاہیے کہ ڈکشنری الگ ہوتی ہے اور اصطلاح کیا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ اصطلاح کیا ہے، ہر علم والوں کی اپنی ایک الگ اصطلاح ہوتی ہے۔ نحویوں کی مثلا الگ اصطلاح وہ اپنی بنائیں گے، فقہا کیا ہے اپنی وہ الگ اصطلاح بنائیں گے، قرآن مجید میں فرض کریں وہ ایک الگ اصطلاح میں استعمال ہوا، سائنس اور ٹیکنالوجی والوں لوگوں کو لے لیں وہ اس کی کیا ہے، الگ اصطلاح استعمال کریں گے۔ مثلا لفظ طائرہ آپ لے لیں تو عربی ڈکشنری میں اس کا ایک معنی کیا ہوتا تھا، اڑنے والا پرندہ۔ جدید ٹیکنالوجی میں فرض کریں جہاز کا نام بھی کیا طائرہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ صلاۃ جو لفظ ہے اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں تو اس کا معنی کیا ہے، دعا مانگنا ہے، لیکن فقہ میں کیا ہے، اس کا ایک معنی کیا ہے، نماز کا معنی بھی ہے۔ اجتہاد کا آپ لے لیں تو اجتہاد کا لغت میں مطلب کیا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اب آ جائیں فقہ حنفی میں اور شافعی میں، اس کا مطلب کیا ہے، اجتہاد کا مطلب قیاس ہے۔ شیعہ فقہا کے اجتہاد کا کیا مطلب ہے کہ حکم شرعی کے اوپر کیا ہے، دلیل کو تلاش کرنا۔ تو وہ اس کا مطلب ہے اصطلاحیں کیا ہے، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا مصنف نے کہا کہ ہم اصطلاح کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے کہ نحو کی اصطلاح میں کلمہ کی کیا ہے، کیا تعریف ہے۔ تو وہ اصطلاح سے پہلے ہم نے جو انہوں نے بحث کی ہے عربی زبان کی، اور وہاں سے قرآن مجید کی آیات سے شواہد لے کر آئے ہیں کہ قرآن مجید نے لفظ کلمہ کس کے لیے بولا ہے۔ تو وہاں پہ بیان کریں گے کہ قرآن مجید نے لفظ کلمہ پورے جملوں کے لیے کیا ہے، بولا ہے۔ ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر آگے آتے ہیں اس کے اوپر، شرح کے اوپر ہم آئیں گے۔ تطلق الکلمۃ، تطلق یعنی استعمال کیا جاتا ہے،
اطلاق کیا جاتا ہے۔ فی اللغت، فی اللغہ یعنی ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں، یعنی عربی ڈکشنری میں کلمے کا اطلاق ہوتا ہے، کلمے کو استعمال کیا جاتا ہے علی الجمل المفیدہ، ایسے جملوں کے اوپر کہ جو جملے کیا ہوں مفید ہوں۔ کچھ نسخوں میں کیا ہے علی الجملۃ المفیدہ بھی کیا ہے لکھا ہوا ہے، یعنی ایک جملے کو بھی کیا کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں۔ مفید اور غیر مفید یہ بھی کیا نحوی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرض کریں مفید کا مطلب کیا ہے، فائدہ دینے والا، تو فائدہ دینے والا نحو کے اعتبار سے فائدہ دینے والا جملہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی پورا ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، بات کیا پوری ہو جائے، چاہے وہ بات ایسی ہو کہ اس میں کوئی فائدے کی بات ہی نہ ہو، فضول سی بات ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی وہ فائدہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس سے کسی کو پیسہ ملے گا یا کسی کو علم ملے گا، علم اور پیسے کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جملہ پورا ہو گئی، بات کیا ہوگی، پوری ہوگی، انکمپلیٹ کیا بات نہیں ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں ناقص، جو ناقص مرکب ہوتا ہے اسے مفید نہیں کہتے۔ مفید کسے کہتے ہیں؟ جو جملہ تام ہوتا ہے، جو مکمل ہوگا، یعنی فعل فاعل مفعول وغیرہ سب آگے پورا جملہ ہو گیا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، مفید کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جو مفید جملہ ہوتا ہے یا مفید جملے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا لفظ کلمہ بولا جاتا ہے؟ ہاں جی، عربی زبان میں آپ جو ہے وہ دلیل دیں تو عربی زبان کی دلائل کیا چلتے ہیں نحو و صرف میں؟ ایک تو قرآن مجید کی آیات چلتی ہیں، دوسری جو ہے وہ احادیث نبوی چلتی ہیں، اور تیسری چیز جو چلتی ہے جاہلیت کا کلام، یعنی خود جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی موجودگی میں جو اس زمانے کے عربی جو ناول لکھنے والے تھے اور جو شعراء تھے وہ کس طرح کی کیا گفتگو کرتے تھے، وہ کیا تین چیزوں سے کیا یہ شواہد لے کر آتے ہیں۔ تو اب یہ شاہد پیش کر رہے ہیں قرآن مجید سے، یعنی قرآن مجید میں یہ ہمیں دکھائیں گے کہ کلمہ لفظ بولا گیا ہے کس کے اوپر بولا گیا ہے؟ مفید جملے کے اوپر۔ کہاں پہ بولا گیا؟ اس آیت میں، کا قول تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا اشارۃ الی قولہ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ٹھیک ہے، یعنی پوری آیت ہے، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پھر آگے کیا ہے، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، قال یعنی وہ بندہ کہے گا جو جس کو جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہوگا، وہ یہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ واپس پلٹا دیں، واپس دنیا میں بھیج دیں، تو وہاں پہ میں دوبارہ کیا کروں گا، اچھے اور نیک کام کروں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہ، یہ تو ایک کلمہ ہے کہ جو وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی وہ کیا کلمہ پڑھ رہا تھا، یعنی برِ صغیر والے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ نہیں، برِ صغیر کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ جو اس نے پورے جملے بولے کہ رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت اس دنیا میں، ما ترکت جس کو کہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، جس دنیا کو میں چھوڑ کے آیا ہوں تاکہ اس دنیا میں میں دوبارہ جا کے نیک عمل کروں، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ کیا مطلب؟ یعنی اس کا ایک بیان ہے، اس کی ایک بیان ہے کہ جس کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، واضح بات۔ تو کلا انہا کلمۃ میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو کلمہ کا لفظ بولا جا رہا ہے یہ حقیقت میں اشارہ ہے اس جملے کی طرف، اللہ کا یہ جو جملہ ہے اس جملے کا کیا مطلب کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ جو پوری آیت ہے، ٹھیک ہے، آیت کے یہ جو پورے جملے ہیں یہ سارے کے سارے جملوں کے لیے اللہ نے کون سے لفظ استعمال کیا ہے؟ کلمہ کیا استعمال کیا ہے۔ وَتُطْلَقُ فِي الْاصْطِلَاحِ، لیکن اصطلاح میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاح کیا مطلب؟ نحو کی اصطلاح، نحویوں کی اصطلاح میں اسے استعمال کیا جاتا ہے علی القول المفرد، ٹھیک ہے جی، کس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے؟ قول مفرد کے اوپر، یعنی ہم نحو کی اصطلاح میں پوچھیں گے کہ بھی کلمہ کیسے کہتے ہیں تو مصنف سیدھا سیدھا اس کی تعریف کیا کریں گے؟ کلمہ کہتے ہیں ایسے قول کو کہ جو قول کیا ہو؟ مفرد ہو، ٹھیک ہے، بڑی شارٹ کٹ کیا تعریف استعمال کی، جبکہ جو باقی نحوی ہیں وہ اتنی شارٹ تعریف کیا ہے اس کلمہ کی کیا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کلمہ ہم پہلے اپنی زبان میں سمجھ لیں کہ کلمہ کیسے کہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی ضرب بھی ایک کلمہ ہے، زید بھی ایک کلمہ ہے، اور من بھی کیا ہے، ایک کلمہ ہے، تو ہم اسی ایک مفرد لفظ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لیکن یہ جو مفرد لفظ ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی بھی ہے، ٹھیک ہے، ضربہ کا بھی معنی ہے، ٹھیک ہے، اور من کا معنی بھی ہے، زید کا بھی معنی ہے،
بعض کا لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ زید کے مقابلے میں جو عربی میں استعمال ہوتا ہے زید دیس، ٹھیک ہے. ہم جو استعمال کرتے ہیں مثلا پانی کے بعد ایک ساتھ لگا لیں پانی شانی، روٹی شوٹی، ٹھیک ہے. تو یہ جو دوسرے نمبر پہ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی لفظ ہے، لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جب اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو ہم کلمہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. یعنی کلمہ ہم کیسے کہتے ہیں؟ ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جو جملہ نہ ہو، مفرد ہو، الگ ہو، اور اس کا کیا ہو، ایک معنی بھی ہو، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے کیا ہے، دیگر نحو کی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ وہ کیسے کہتے تھے کہ کلمہ لفظ مستعمل ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ لمعنی مفرد ہوتا ہے، کہ جس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. یعنی یہ لمبی تعریف ہو جاتی تھی، لفظ مستعمل لمعنی مفرد. ابن ہشام نے آ کے کیا اس کو شارٹ کٹ کیا. ابھی ساری گفتگو جو ہے نا ایک صفحے کی اسی بات پہ کریں گے کہ یہ جو میں نے شارٹ کٹ کیا ہے نا یہ بڑی بہترین بات ہے، لمبی بات مجھے کرنے کی کیا ضرورت پیش نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کیا ہے ہمیں جو ہے وہ ایک سلسلے کو کیا سمجھنا پڑے گا کہ ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی اپنی کیا ہے منہ سے چیز نکالتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آواز کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی، صوت. یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ صوت، آواز آتی ہے. پھر اس آواز کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہو جاتی ہیں. کچھ آواز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر حروف ہوتے ہیں، یعنی الصوت المشتمل علی بعض الحروف، ایسی آواز کے جو کیا حروف کے اوپر مشتمل ہے. حروف سے کیا مراد ہے؟ حروف تہجی، ٹھیک ہے. اور دوسری آواز کیسی ہے کہ جو حروف کے اوپر مشتمل ہی نہیں ہے، ایسے سیٹیاں مارنا، کھانسی مارنا، ٹھیک ہے، یہ حروف کے اوپر کیا مشتمل نہیں ہے. وہ آواز جو حروف کے اوپر مشتمل ہے، پھر اس کی آگے کیا ہوتی ہیں؟ دو کیٹیگری ہوتی ہیں کہ چلیں آپ نے ایک ایسی آواز نکالی کہ جس کے اندر کیا حروف تہجی موجود ہیں، تو آیا یہ جو آپ نے آواز نکالی ہے جو حروف کے اوپر مشتمل ہے اس کا کوئی معنی ہے یا کوئی معنی نہیں ہے؟ اگر اس کا کوئی معنی ہوا تو اس کو نحوی کیا کہتے تھے؟ لفظ مستعمل، ٹھیک ہے. جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ مستعمل، ٹھیک ہے. یعنی خود جو آواز جو ہوتی ہے حروف کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور جو آواز حروف کے اوپر مشتمل نہیں ہوتی اسے لفظ بھی نہیں کہتے. اب یہ جو لفظ ہے یہ دو طرح کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. لفظ یا تو ایسے ہیں کہ جن کا معنی ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر معنی ہوگا تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ لفظ مستعمل. یا ایک اور نام رکھا جاتا ہے اس لفظ کا، لفظ موضوع، ٹھیک ہے. موضوع کسے کہتے ہیں؟ جسے وضع کیا گیا ہو، وضع یعنی بنایا گیا ہو. ایک ایسا لفظ کہ جسے معنی کے لیے بنایا گیا ہو تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں. اور اس معنی کو کیا کہتے ہیں؟ معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے موضوع لہو، ٹھیک ہے. یعنی موضوع لہو کی تعبیر استعمال ہوتی ہے معنی کے لیے، اور لفظ کے لیے تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے؟ موضوع کی کیا ہوتی ہے؟ تعبیر استعمال ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ لفظ مستعمل کہیں، لفظ موضوع کہیں، یا ایسا لفظ کہیں کہ جس کا موضوع لہو ہو، تین تعبیریں ہیں، مطلب کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اچھا، وہ لفظ کہ جس کا معنی نہیں ہوتا وہ بھی تو لفظ ہوتا ہے بالآخر، کیونکہ لفظ کیسے کہتے ہیں؟ اللفظ هو الصوت المشتمل علی بعض الحروف. لفظ کیا ہوگی؟ ایک ایسی آواز کہ جس کے اندر حروف تہجی موجود ہوں. تو وہ ہے تو لفظ ہی ہے، لیکن لفظ کا معنی نہیں ہے. جب اس لفظ کا معنی نہیں ہے تو اس کا نام کیا رکھا ہے وہ انہوں نے؟ لفظ محمل، یہ میم ہے، ٹھیک ہے جی. لفظ محمل، ٹھیک ہے. لفظ محمل، لفظ مستعمل، لفظ موضوع، ایسا لفظ کہ جس کا موضوع لہو ہو. یہ کیا ہمارے سامنے تعبیرات آگے. اچھا جی، اب اگر کوئی پوچھے کہ بھی کلمہ کی تعریف کریں آپ، کلمہ کون سے لفظ کو کہتے ہیں، تو آپ سیدھے سیدھے کیا کہیں گے کہ بھی کلمہ ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جو لفظ کیا ہو؟ موضوع ہو. موضوع یعنی کہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کا کیا ہو؟ معنی ہو، اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی کیا ہو؟ لمعنن، موضوع لمعنن، معنن بھی کیا ہو؟ مفرد ہو، ٹھیک ہے. لفظ موضوع لمعنن مفرد. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تعریف ہو جائے گی. کس کی تعریف ہو جائے گی؟ کلمہ کی کیا ہو جائے گی؟ تعریف ہو جائے گی. ابن ہشام نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ قول مفرد کو کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی تعریف کے اندر لفظ کو بھی استعمال نہیں کیا، موضوع کو بھی کیا استعمال نہیں کیا، معنی کو بھی استعمال نہیں کیا. یہ جو لمبی عبارت ہے اس کو شارٹ کر کے کیا استعمال کر دیا؟ قول کا لفظ استعمال کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو قول ہوتا ہے یہ قول کہتے کسے ہیں؟ قول کہتے ہی اس لفظ کو ہیں کہ جو معنی کے لیے کیا وضع کیا جاتا ہے.
یعنی اس ابھی ہم نے کہا نا کہ لفظ جس کا معنی اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ مستعمل کہتے ہیں، اسے موضوع کہتے ہیں. اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کا ایک نام کیا ہے؟ قول ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا نام ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جو معنی کے لیے واضح ہو یا جو معنی کے لیے استعمال ہو اور وہ معنی کیا ہو؟ مفرد ہو. آپ سیدھے سیدھے کیا کہہ دیں کہ کلمہ کیا ہے؟ قول ہے. قول جب آپ کہیں گے تو وہ آپ کو لفظ کہنے کی ضرورت بھی کیا نہیں پڑے گی وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مصنف کیا کہیں گے کہ بھئی میں نے بھی تعریف آپ والی کی ہے. فرق کیا ہے کہ میں نے جب تعریف کی ہے تو میں نے شارٹ کٹ طریقے سے آیا ہوں اور آپ لوگ کس طریقے سے آ رہے ہیں؟ لانگ راستے سے کیا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، عبارت سے باقی چیزیں لے آتے ہیں. مین کیا کنسیپٹ اس کا یہی ہے یہاں پہ. وَتُطْلَقُ فِي الْاصْطِلَاحِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْرَدِ، اصطلاح نحو میں اس کو استعمال کی جاتا ہے، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے قول مفرد کے اوپر. قول سے کیا مراد ہے اور مفرد سے کیا مراد ہے یہ یہاں پہ بیان کریں گے. والمراد بالقول المفرد، قول مفرد سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اللفظ الدال علی معنی، ایسا لفظ جو دلالت کرتا ہو علی معنی، کسی بھی معنی کے اوپر. جیسے کہ رجل کا لفظ ہے جس کا معنی مرد ہے، فرس کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ گھوڑا ہے. والمراد باللفظ، لفظ کی کیا تشریح ہے؟ لفظ کی کیا تعریف ہے؟ اللفظ الصوت، لفظ کیسے کہتے ہیں؟ آواز کو کہتے ہیں، لیکن ہر آواز نہیں. المشتمل علی بعض الحروف، کہ جو بعض حروف کے اوپر کیا ہو؟ مشتمل ہو. حروف سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حروف تہجی مراد ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ آواز جو بعض حروف تہجی کے اوپر مشتمل ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. سواء دل علی معنی، چاہے وہ جو آواز ہے جو بعض حروف کے اوپر مشتمل ہے، چاہے وہ دل علی معنی کسی معنی کے اوپر دلالت کرے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، وہ معنی ہوگا تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ لفظ مستعمل کہیں گے. جیسے زید ہے، ام لم یدل علی معنی، یا وہ معنی کے اوپر دلالت نہ کرے. جیسے کہ دیز ہے، دیز کیا چیز؟ مقلوب زیدن، زید کو کیا الٹا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، زید کو الٹا کر دیں تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. دیز. وقت تبینہ، یہاں تک کیا واضح ہوگی آپ کی بات چیز کہ ان کل قول لفظ ولا ینعکس. ٹھیک ہے جی، ہر قول کیا لفظ ہے، ہر لفظ کیا قول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہر لفظ قول ہے. کیا مطلب؟ ہر لفظ قول ہے، ہر قول لفظ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر قول کیا ہے؟ لفظ ہے. یعنی قول کا ہم کیا کرتے ہیں؟ دائرہ کیا کرتے ہیں؟ وسیع کرتے ہیں. قول کے اندر کیا آ جائیں گے؟ لفظ آ جائے گا. ہر قول لفظ، یعنی قول کا دائرہ وسیع ہے، لفظ کا وسیع ہے. لفظ کا وسیع ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل قول لفظ، جب بھی آپ قول استعمال کریں گے تو وہ کیا ہمیشہ لفظ آئے گا. لیکن جب آپ لفظ استعمال کریں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قول بھی ہو. لفظ قول سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے. کب؟ جب لفظ کا کوئی معنی نہ ہو. جب لفظ محمل آپ کہیں گے تو اس کو ہم قول کہتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر دائرہ کس کا وسیع ہو گیا؟ لفظ کا. ہاں، تو لفظ کا دائرہ، لفظ کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اور قول کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ عام مطلق. ٹھیک ہے، یہ خاص مطلق. ٹھیک ہے، عام خاص مطلق شارٹ کٹ کے استعمال کر دیتے ہیں کہ لفظ کیا ہے؟ عام ہے. لفظ کا دائرہ کیا؟ وسیع ہے. لفظ قول کو بھی شامل ہے اور قول کے علاوہ جو غیر قول ہے اس کو بھی شامل ہے. لیکن جب آپ لفظ بولیں گے تو اس سے مراد فقط کیا ہوگا؟ وہ والا لفظ ہوگا کہ جس کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہو؟ معنی ہوتا ہو. یہاں تک بات واضح ہوگی. والمراد بالمفرد، مفرد سے کیا مراد ہے؟ ما لا یدل جزءہ علی جزء معناہ، کہ جس لفظ کے جز اپنے معنی کے جز کے اوپر دلالت نہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے جی، زید مثلا ہے، زید کے آپ جز بنائیں. ٹھیک ہے، زید کے جز کیا؟ 3 جز بنتے ہیں، زا، یا اور دال. تو اس کے جو جز ہیں، جز کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، زا کا کہ الگ معنی ہو، یا کا الگ معنی ہو، ایسا نہیں ہوتا. لیکن غلام و زیدن، ٹھیک ہے، اگر یہ جو کلمہ ہے ہمارے پاس غلام و زیدن، اس کے اگر جز بنائیں، زیادہ جز نہ بنائیں، 2 جز آپ بنا لیں اس کے، غلام اور زید کے، تو پھر کیا الگ الگ معنی میں کیا ہو جائیں گے؟ اجزاء بن جائیں گے. تو اسے آپ مفرد نہیں کہیں گے. یعنی غلام و زیدن کو ہم مفرد نہیں کہیں گے. غلام و زیدن کو کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے. تو مرکب اور مفرد میں کیا فرق ہو گیا کہ اس کے اگر آپ جز بنائیں تو معنی کے جز نہ بنتے ہوں. جتنے بھی جز بنائیں، فرض کریں آپ کہ میں چلیں 2 بناتا ہوں، زیادہ نہیں بناتا، کہتے ہیں آپ 2 بھی بنا لینا، پھر بھی کیا معنی کے جز نہیں بنتے.
جبکہ مرکب کیسے کہتے ہیں کہ جس کے اگر آپ جز بنائیں، کم از کم اگر 2 جز بنائیں تو اس کے معنی میں کیا ہے، حصے بن جاتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے، مرکب کہیں گے۔ فإن اجزاءہ، جیسے نحو زید، جیسے کہ زید جو ہے، فإن اجزاءہ، زید کے آپ اجزاء لے لیں، اس کے اجزاء کتنے ہیں، 3 اس کے جز بناتے ہیں، وَيَزَّاءُ وَالْيَاءُ وَالدال، ٹھیک ہے، زا، یا اور دال، اذا افردت، یعنی اذا افردت هذه الاجزاء، جب ان اجزاء کو فردن الگ الگ رکھا جائے، افراد کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے، اجتماع، یعنی جب آپ ان کو الگ الگ رکھیں گے تو لا تدل علی شیء مما، تو یہ اس شے کے اوپر دلالت نہیں کریں گے کہ مما وہ شے کہ یدل ہو علیہ، کہ جس کے اوپر خود زید کیا کرتا تھا، دلالت کرتا تھا، یدل ہوا سے مراد زید ہوگا، علیہ کی ضمیر کس کی طرف جائے گی، ما کی طرف، مما یدل ہوا یعنی جس کے اوپر خود لفظ زید علیہ جس معنی کے اوپر دلالت کرتا تھا، اس معنی میں سے کسی چیز کے اوپر بھی اس کے اجزاء دلالت نہیں کریں گے۔ بخلاف قول کا، جبکہ اگر آپ یوں کہتے ہیں، یعنی یہ آپ کے اس قول کے برخلاف ہے، کون سا قول، غلام زید، فإن كل من جزئیہ، غلام زید میں سے کہ 2 جزوں میں سے ہر ایک، جزءین تھا یہاں پہ لفظ، ہی کی طرف مضاف ہوا تو نون کیا ہے، گر گئی، فإن كلا، ہر ایک، من جزئیہ یعنی غلام زید میں سے جو ہر ایک جز ہے، وہ جز کون سے ہیں، ایک غلام ہو گیا اور دوسرا کیا ہو گیا، زید ہو گیا، دال علی جزء معناہ، ان میں سے ہر ایک اپنے معنی کے جز کے اوپر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے۔ فہذا یسمى مرکبا لا مفرد، اسے کیا کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں اور مفرد نہیں کہتے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے وہ سوال جو آپ شروع ہو رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ شارٹ کٹ تفسیر کو کیوں اختیار کیا۔ فإن قلت، اگر آپ کہیں کہ فلما لا اشترطت فی الکلمۃ الوضع اشتراط من قال الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، فإن قلت، اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ فلما لا اشترطت، لما کیوں، پس آپ نے کیوں، لا اشترطت شرط نہیں رکھی، فی الکلمۃ کلمہ کی تعریف میں، الوضع وضع کی شرط آپ نے نہیں رکھی، اشتراط من قال، جیسا کہ یہ شرط رکھی تھی من اس بندے نے، من قال جس نے کلمہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اس نے کیا کہا تھا، اس نے کلمہ کی کیسے تعریف کی تھی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى المفرد، یا الکلمۃ لفظ موضوع لمعنى المفرد، ٹھیک ہے، تو آپ نے تو جو ہے وہ وضع وغیرہ کی بات ہی نہیں کی، آپ نے سیدھا کیا کہہ دیا، قول المفرد کہہ دیا، تو قل تو میں کیا جواب دوں گا کہ ان محتاجو الی ذالک، وہ لوگ محتاج ہو گئے الی ذالک، اس بات کی طرف، کس بات کی طرف، کہ وضع کو کیا کریں، تعریف میں ذکر کریں، کیوں محتاج ہوئے، لأخذہم اللفظ جنسا للکلمۃ، کیونکہ انہوں نے کلمہ کے لیے لفظ کو کیا بنایا، بطور جنس کے ذکر کیا، ٹھیک ہے، یہ منطق کی بحث ہے کہ جب بھی آپ ایک چیز کی تعریف ذکر کرتے ہیں تو اس تعریف میں سب سے پہلے ایک جنس ذکر کرتے ہیں، پھر فصل ذکر کرتے ہیں۔ جنس کیسے کہتے ہیں، کہ جس کا دائرہ کیا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، پھر فصل کیا کرتی ہے، اس کو کیا کرتی ہے، شارٹ کٹ کرتی ہے۔ جیسے ہم مثال انسان کی دیتے ہیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ جو سوچ و بچار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، سوچ و بچار کی لفظ ناطق کیا بولتے ہیں، تو اب آپ نے کہا کہ انسان حیوان ہے، تو حیوان کیا ہے، انسان کے لیے جنس ہوگی، یعنی حیوان جب آپ نے کہا تو اس کے اندر 4 ٹانگوں والے بھی آگے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے بعد میں کیا کہا، ناطق کہا، کہ ایک ایسا حیوان ہے کہ جو ناطق ہے، جو سوچ و بچار کرتا ہے، جو بول سکتا ہے، جو اپنی فکر کیا دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، تو یہ جو آپ نے لفظ ناطق کہا، اس سے آپ نے فصل کہہ دیا اور حیوان کو کیا کہہ دیا، جنس کہہ دیا۔ جنس کیوں کہا، کیونکہ اس کا دائرہ کیا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، تو اس دائرے کو تنگ کرنے کے لیے آپ نے کیا لفظ استعمال کیا، ناطق کا لفظ استعمال کیا۔ اگر آپ فرض کریں کہ حیوان کی جگہ پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ انسان اس زندہ مخلوق کو کہتے ہیں، حیوان کی بجائے کیا ذکر کرتے ہیں، مخلوق کا ذکر کرتے، الانسان مخلوق حی، انسان کیا ہے، زندہ مخلوق ہے، اس کے بعد پھر آپ کو اور چیزیں زیادہ ذکر کرنی پڑتی، پہلے آپ نے مخلوق ذکر کیا، پھر آپ حی ذکر کرتے دائرہ تنگ کرنے کے لیے، پھر آپ ذکر کرتے کہ وہ مخلوق حی کیا ہے، حیوان ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ جا کے ذکر کرتے ناطق کا، یعنی بات کیا ہو جاتی، لمبی ہو جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف ذکر کرتے ہیں، اگر اس کے بعد آپ جنس ذکر کریں، یعنی ایسی چیز ذکر کریں کہ جس کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہو، تو اس دائرے کو چھوٹا کرتے کرتے آپ کو بہت سارے لفظ کیا ہے، لگانا پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لفظ کی یا کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بعد ایک ایسی چیز ذکر کر دیں کہ جس کا دائرہ شروع سے کیا ہو، چھوٹا ہو،
تو وہاں پہ آپ زیادہ چیزوں کو ذکر آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. انسان کی تعریف مخلوق سے کریں گے تو آپ کو 4-5 لفظوں کا آگے جا کے اضافہ کرنا پڑے گا. اگر انسان کی تعریف حیوان سے کر دیں گے تو فقط ناطق کا اضافہ کریں گے. تو مصنف کہتے ہیں کہ میری تعریف میں بھی کیا یہی راز ہے کہ میں جو شارٹ کٹ تعریف کر رہا ہوں قول مفرد سے، اس میں نے قول کو استعمال کر دیا، اور قول ایک ایسی جنس ہے کہ جس کا دائرہ کار پہلے سے کیا ہے، تنگ ہے. اور لفظ ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ لفظ کا دائرہ کیا ہوتا ہے، عام ہوتا ہے. تو انہوں نے چونکہ کلمہ کی تعریف میں لفظ کو ذکر کر دیا جو کہ عام تھا، تو اب وہ اس کے بعد کیا ان کی مجبوری بن گئی کہ کس کو ذکر کریں، واضح کو ذکر کریں، موضوع کو ذکر کریں، اس کو کیا مزید تنگ کرتے جائیں. لیکن میں نے لفظ کی تعریف میں سیدھا کس کو ذکر کیا، خاص کو ذکر کیا. جب خاص کو ذکر کیا تو مجھے یہ مجبوری پیش نہیں آئی. تو یہ راز ہے کہ وہ لوگ جب تعریف کلمہ کی کر رہے ہوتے ہیں دیگر نحوی، تو وہ اس کے اندر کیا لمبی کیا کہانی کرتے ہیں. یعنی لِأَخْذِهِمِ اللَّفْظَ، کیونکہ انہوں نے لفظ کو رکھا جنساً للکلمت، کلمہ کی جنس کے طور پہ کس کو ذکر کر دیا، لفظ کو ذکر کر دیا. اب جو لفظ ہے وہ کلمہ کی جنس، لفظ کا دائرہ ویسے عام ہے. وَاللَّفْظُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ مَوْضُوعٍ وَمُهْمَلٍ، اور لفظ کی کیا دو تقسیمیں ہیں، یا لفظ کیا ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، مہمل ہوتا ہے. لفظ موضوع ہم بیان کر چکے ہیں. فَاحْتَاجُوا إِلَى الْاِحْتِرَازِ عَنِ الْمُهْمَلِ، پس وہ محتاج ہو گئے کہ إِلَى الْاِحْتِرَازِ، کہ بچیں. کس سے بچیں، عن المحمل، کہ محمل سے جو ہے وہ بچیں، محمل کو نکالیں کلمہ سے، کیونکہ محمل کو کیا ہے، کلمہ نہیں کہتے. تو محمل سے بچنے کے لیے وہ محتاج ہو گئے کہ بذکر الوضع، کہ وہ وضع کا کیا کریں، ذکر کریں یہاں پہ. لیکن ولما اور جب اخذت القول جنسا الکلمت، میں نے کلمہ کے لیے جنس کس کو بنایا، قول کو بنایا. انہوں نے کلمہ کے لیے جنس کس کو بنایا تھا، لفظ کو بنایا تھا. لیکن میں نے جب کلمہ کے لیے جنس کے طور پہ قول کو لے لیا، وہ خاص بالموضوع، اور وہ شروع سے کیا ہے، خاص ہے موضوع کے ساتھ. قول کیا ہے، شروع سے کیا ہے، آپ کا خاص ہے. تو اغنانی ذالکا، تو اس بات نے مجھے بے نیاز کر دیا کہ عن اشتراط الوضع، کہ میں کیا وضع کی دوبارہ کیا لگاؤں، شرط لگاؤں. تو یہ پہلے سوال کا کیا ہو گیا، جواب ہو گیا. اس کے بعد پھر دوسرا سوال ہے، انشاءاللہ اس کو کیا اگلے درس میں ذکر کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.